میں سرکار کا یقیناً آپ پہ کرم ہے بھی سرکار کا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ پہ کرم ہے۔ میرے وہ احباب جو آج کی رات موت ہی بنے، جنہوں نے عطیہ دیا عمرے کے ٹکٹ کا، جن میں بالخصوص چودھری محمد امین منہاج صاحب کی طرف سے 3 عمرے کے ٹکٹ ہیں، آپ سبحان اللہ کہتے جائیے گا، ٹھیک ہے جناب۔ اور ہماری اس فصل کے سرپرست اعلیٰ جناب سرکار ڈاکٹر عبدالعزیز منہاج صاحب جنگیر شریف سے، ان کی طرف سے بھی 3 عمرے کے ٹکٹ ہیں، 6 ہو گئے۔ 7واں ٹکٹ ہے چودھری محمد رفیق منہاج صاحب جنگیر شریف سے۔ 8واں دو ٹکٹ ڈاکٹر ارشد محمود منہاج صاحب کی طرف سے جنگیر شریف سے، سبحان اللہ کہہ لیجیے گا۔ 3 3 6 1 7 اور 2 9 ہو گئے۔ ایک ٹکٹ ہے چودھری شکیل سرور صاحب بھریالہ سے، یہ 10 ہو گئے۔ 11واں ٹکٹ ہے غوث پاک کے نام کا، ہمارے محمد مرید مغل صاحب، انہوں نے پیش کیا ہے بلوٹ سے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور 12واں ٹکٹ تو ایسا خوش نصیب ہے جس کی زندگی کا مشن ہے کہ ارمان مدینہ، ان کا یہ کہنا ہے، نام نہیں دار کرنا چاہتا، میرے بھائی کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو زندگی دے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں میں اس دیوانے کے لیے جنہوں نے عنوان ہی ارمان مدینہ رکھا ہے، اور 12واں ٹکٹ ان کی طرف سے ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تک میری زندگی ہے میں 12ویں ٹکٹ کا اعلان کرتا رہوں گا، سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 12واں ٹکٹ حضور کی نسبت کے حوالے سے، 12 ربیع الاول کے حوالے سے۔ اس طرح 13واں ٹکٹ ہے ملک نثار احمد صاحب فردوس ہوٹل جیلم سے۔ 14واں ٹکٹ ہے حاجی محمد مسکین صاحب ڈھوک سے۔ حاجی احمد دین منہاج صاحب جنگیر شریف سے ٹکٹ ہے۔ چودھری ظفر حسین صاحب ان کی طرف سے ٹکٹ ہے۔ حاجی محمد خورشید صاحب سگوئی شریف سے، ان کی طرف سے ٹکٹ ہے۔ اور ہمارے بھائی چودھری عمران نذیر صاحب جنگیر شریف سے، ان کی طرف سے 18واں ٹکٹ ہے۔ 19واں ٹکٹ ہے ہمارے ڈاکٹر اطہر علی خان صاحب جو کہ کالا بجرا جیلم سے نسبت رکھتے ہیں۔ میں ان دوستوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کو تعالیٰ ان کی خوشیاں عطا فرمائے۔ دوران نعت شریف مقبول عرب و عجم خطیب جناب عزت باب علامہ غفران موسی علوی صاحب دامت برکات قدسیہ تشریف فرما ہوئے، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت پیر طریقت پروردہ وش ولایت حضرت پیر الطاف حسین نقشبندی صاحب دعوت برکات قدسیہ تشریف فرما ہوئے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے علاقہ کی ہر دل عزیز شخصیت چودھری لال حسین صاحب جو کہ صوبائی ممبر بھی ہیں اور بڑے پیاری شخصیت ہیں، میں دل کی اتھا گرائیاں سے چاہے چودھری صاحب کنڈ کر کے بیٹھے ہیں، میں پھر بھی خوش آمدید آکھاں گا۔ سبحان اللہ جناب، مہربانی، اور جناب بسم اللہ، شکریہ جناب راجہ حسن رضا صاحب سگوئی سے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہوں گا۔ جناب چودھری عتیق الرحمن صاحب ریالہ سے، انہیں بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی چودھری کامران ولایت صاحب دبئی سے بالخصوص کنڈ کر کے میرے والے وقی بیٹھے نے، انہوں نے بھی میں خوش آمدید رکھاں گا۔ بس بسم اللہ جناب، اور انشاءاللہ امید رکھاں گا کہ آج رات یہ بھی آج عمرے دے ٹکٹ دا اعلان فرمان گے لازم انشاءاللہ، پوری امید ہے میں جناب چودھری وحید حسین صاحب ساڑھے سپین تو بالخصوص ساڑھی محفل دا حصہ بڑے میں انہوں نے خوش آمدید رکھاں گا۔ دوستوں نے پوچھے سی کوئی اور بھی اعلان ہے تو سن لو انشاءاللہ، اعلان ان قریب ہو جائے گا۔ ڈنگا شہر چ بجلی محفل نعت ہوندی ہے نا، وہ پچھلے سال اعلان ہوا سی کہ 70 عمرے دے ٹکٹ ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، وہ اعلان ہوئے گا انشاءاللہ چند دنوں تو بعد ضرور۔ تو ساڑھی اس پسند دے میرے بھائی خالد محمود صاحب اور جتنے بھی ساتھی تشریف لے آنے، میں انہوں نے بھی دل دیا تھا گرائیاں نال خوش آمدید رکھاں گا۔ پوری بسم دی طرفوں یقیناً اس تو قبل کہ میں علامہ صاحب کی اللہ دی طرف سفر کرا، میں اس خوش نصیب تک ساڑھے جنجیر شریف دے ویچ ایک خوبصورت سونا جا حسن تھے، ایسا اجتماع ہوتا ہے اور خوبصورت محفل پاک ایک اعلان ہوتا ہے کہ او خوش نصیب جنہیں پورا سال سب تو زیادہ درود شریف پڑھیا ہوئے گا، ان عمرے دے ٹکٹ دا اعلان ہوتے واسطے کیتا جائے گا۔ پھر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولو، میں جوان دا نال ہے لگا رہے، پھر ایک اور گاجوات کی آنکھوں سبحان اللہ۔ اور یقیناً یہ آپ کو جو خوبصورت ماحول دکھائی دے رہا ہے،
گنبد خضرا کا ماڈل ہے اور ادھر اللہ کے گھر کا ماڈل ہے. تو یہ سارا خوبصورت جو ابھی دکھائی دے رہا ہے. محمد جمشید بابر والد محمد بابر نواز بھائی گارمنٹس مین بازار جیلم. اس دوست نے سب سے زیادہ جو ہے وہ درود پاک پڑھا ہے 12 مہینوں میں. تو ماڈل بھی ان کی طرف سے ہے. تو وہ اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو وہ آگے تشریف لائیں. محمد جمشید بابر والد محمد بابر نواز بھائی گارمنٹس مین بازار جیلم. مبارک ہو جی آپ کو. یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے میں نعرہ بلند کر رہا. انہوں نے پورے سال میں دروشی پڑھا اور پھر ہم نے 30 اکتوبر کو اس کی جانچ پڑتال کی. دوستوں کے لیٹر ملے, اپنے نام پہنچے. تو سب سے زیادہ جنہوں نے دروشی پڑھا وہ نام محمد جمشید بابر والد بابر نواز صاحب ہے. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جی. اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اچھا جی, یہ بات میں انشاءاللہ میں بات میں یہ سلسلہ ہوگا. تو حافظ غلام مصطفیٰ طاری قادری صاحب کے لیے میلاد کمیٹی کی طرف سے جو خوبصورت تحفہ ہے, میں ہماری آج کی محفل کے مہمان چودھری لال حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے دست مبارک سے شیل پیش کریں گے. چودھری لال حسین صاحب جو کہ صوبائی ممبر ہیں, میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جناب محترم الحاج الحافظ غلام مصطفیٰ طاری قادری صاحب کو تحفہ پیش کر رہے ہیں. شکریہ جناب. میں ایک بار پھر اپنے معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہوئے بلا تاخیر دعوت سخن دینا چاہتا ہوں. ہماری آج کی محفل کے ہمارے خوبصورت مہمان خطیب دل پذیر اور میرے اور تیرے عقیدے کے عظیم سفیر, سچل شخصیت جس کو کہتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کا انداز خوبصورت ہے اور جیسا بیان کرتے ہیں وہ آپ سے ہم جانتے ہیں, مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں. بلکہ پاکستان کے طول و عرصے آنے والے لوگ اس نام سے واقفیت رکھتے ہیں. جناب حضرت علامہ مولانا محمد غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکات القدسیہ سے ملتمس ہوں. خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہمارے دلوں کو معطر و منور فرمائیں گے. حصول برکت کے لیے نعرہ چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. عمران صاحب کیا سلسلہ مزید قرآن دازی جناب. اچھا بھائی, یہ مزید قرآن دازی ہے جن دوستوں نے بہت زیادہ دروشی پڑھا ہے. ٹھیک ہے جناب, ان کے لیے اگلے سال کے لیے آپ کے لیے تیاری رکھیں آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, آج سے پڑھنا شروع کر دیں اور درود بھی ملے گا اور مدینہ بھی ملے گا. تو میں یقیناً اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا سیدی. ابھی قرآن دازی ہو رہی ہے جناب. قرآن کون نکالے گا؟ میں سیالوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ بلا ایک بار آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں, آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ذرا یہ خوبصورت سلسلہ جو ہے وہ آپ کی فساحت سے, آپ کے ذریعے سے ہم اس خوش نصیب کا نام بولنا چاہتے ہیں جنہوں نے ابھی قرآن دازی کے ذریعے, جو میرا بھائی ابھی مسافر مکہ مدینہ بنے گا, میں اس کے لیے ابھی انشاءاللہ جناب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ ہیں جی ہمارے خوش نصیب ساتھی. اللہ اکبر. نام ہے چودھری تنویر صاحب, یہ پنڈی سیاد پور سے ہیں. چودھری تنویر صاحب یہ سرپرست ہیں اس گھرانے کے. یہ پورے گھرانے کی طرف سے ہوتا ہے ہمارا سلسلہ. پنڈی سیاد پور سے چودھری تنویر صاحب بھی لکھا ہوا ہے, ان کی والدہ کی طرف سے. جی
ان کے لیے موجود ہونا ضروری ہے ان کے لیے. چودھری تنویر صاحب پنڈی سیاد پور سے دوبارہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جناب. وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے، کیونکہ یہ ان کی والدہ محترمہ کی طرف سے ہیں، تو ہم نے لیڈیز کے لیے جو ہے یہاں پہ جگہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی امائی صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جناب اما عائشہ کا صدقہ، اللہ نے ان کو مکہ پاک اور مدینہ پاک بلایا ہے. سیدہ زہرا پاک کا صدقہ اللہ کرم نوازی فرمائے. سیالوی صاحب سے قبل ایک نعرہ چاہتا ہوں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جی بسم اللہ. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ. وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مقتدر محتشم حضرات، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، دور نزدیک سے آئے ہوئے تمام عشاقان رسول، رب ذوالجلال رب ذوالجلال دونوں نزدیک سے آئے ہوئے تمام عشاقان رسول کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. نقیب محفل برادر محتشم سفیر عشق رسول جناب افتخار احمد رضوی صاحب، میلاد کمیٹی جنجیل کے تمام اراکین عہدیداران جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے فقیر مثال طریقے سے انعقاد فرمایا. رب ذوالجلال اس کمیٹی کے ہر ممبر کو اپنی شان کریم کے مطابق بے حد و بے حساب برکات و ثمرات عطا فرمائے. علاقہ بھر کی میلاد کمیٹیاں تشریف فرما ہے، حتیٰ کہ اسلام آباد سے فٹ بال گراؤنڈ G72 کی عظیم الشان محفل نعت کی آرگنائزر اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ ملک کیسر صاحب غوثیہ ویلفیئر سوسائٹی وہ بھی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے. سب عزیز شان میرے بھائی عمران اتاری صاحب نے مجھ سے رابطہ فرمایا. اتفاق کی بات ہے کہ میں واقعتاً بڑا علیل ہوں، کیونکہ ایک ہفتہ پہلے میرے پتے کا آپریشن ہوا ہے اور کل ہی جو ہے وہ سٹیچز نکلوائے گئے. اس پوزیشن میں میرا سفر کرنا بھی خاصا مشکل ہے اور بولنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور ڈاکٹر نے بھی مجھے احتیاط برتنے کا کہا ہے، لیکن چونکہ وعدہ تھا اور وعدہ وفا کرنے کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. باقی جس طرح میں خطاب کرتا ہوں یا جو میرا اپنا خطیبانہ رنگ ہے وہ میں آج پیش کرنے سے معذور ہوں اسی آپریشن کی وجہ سے. باہر کا پیغام آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. سب سے پہلے
ایک بات جو ضروری ہے کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائیں؟ تمام اسٹیج والوں سے بھی